السلام علیکم 24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ اسلام آباد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 16 فروری کو پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی سفیر سعودی ولی عہد کے دورے کی ترتیبات کا جائزہ لینے سعودی ولی عہد کا خصوصی سیکیورٹی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ سعودی ولی عہد اپنے دورے کے دوران 14 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں لگائی جانے والی آئل ریفائنری کے منصوبے پر بھی پیش رفت متوقع۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے لیے حکومت کی جانب سے تیاریوں کا آغاز۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور روزگار کے لیے نئے ویزوں پر ولی عہد سے بات چیت متوقع۔ اسلام آباد 40 ملکوں کا فوجی اتحادی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی وفد کے ہمراہ موجود۔ اسلامی فوجی اتحادی وفد کی پاکستان میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ اسلامی فوجی اتحاد کا وفد پاکستان میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی ترتیبات طے کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستحکم کرنے میں جنرل راحیل شریف کا اہم کردار ہے۔ جنرل راحیل شریف کے مثالی کردار کے بعد سعودی عرب کی پاکستان میں تاریخی سرمایہ کاری بڑھی۔ تحریک انصاف حکومت IMF سے معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسد عمر عمران خان کا IMF کی سربراہ سے بطور وزیر اعظم ملنا نہایت افسوسناک ہے۔ اپوزیشن رہنما تحریک انصاف IMF سے سودی معاملات کر رہی ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتیں ریاست مدینہ میں سود حرام تھا تو پھر کیوں ریاست مدینہ کے دعوے دار سودی قرضے کے لیے معاہدے کر رہے ہیں؟ علماء کرام پاکستان کا معاشی نظام 70 سالوں سے سود پر قائم ہے۔ پاکستان میں سود کا متبادل معاشی نظام کے نفاذ میں مختلف طاقتیں رکاوٹ بنتی رہی۔ سود کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو رکوانے کے لیے سیاستدانوں نے مل کر اسٹے آرڈر لیا تھا۔ تہران ایرانی انقلاب کی 40ویں سالگرہ پر ملک بھر میں جشن۔ 40 سالوں میں ایران نے کئی شعبوں میں ترقی کی۔ حسن روحانی 40 سالوں میں ایران بدترین بحرانوں کا شکار رہا۔ ایرانی اپوزیشن رہنما ایران میں گزشتہ 40 سالوں میں غربت میں 4000% اضافہ ہوا۔ خمینی انقلاب کے بعد مہنگائی میں 100% اضافہ ہوا۔ ایرانی انقلاب کے بعد ایرانی کرنسی میں 400% گراوٹ واقع ہوئی۔ 1979 میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 70 ایرانی ریال تھی جو اب 1,20,000 ایرانی ریال تک پہنچ چکی ہے۔ سونے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی سینکڑوں گنا اضافہ ہوا۔ لندن ایرانی سائنسدان کو موساد نے ایرانی نظام حکومت سے باغی کر دیا۔ ایران کی 40ویں سالگرہ پر منحرف ایرانی سائنسدان کا برطانوی اخبار سنڈے ایکسپریس نے پول کھول دیا۔ گزشتہ سال 26 اکتوبر کو ایران کے جوہری سائنسدان کو موساد نے منحرف کیا۔ 47 سالہ سائنسدان کو ایران سے فرار کروا کر ترکی کے راستے فرانس، برطانیہ اور پھر امریکہ پہنچا دیا گیا۔ منحرف سائنسدان ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے۔ 2012 میں ایران کے سینئر جوہری سائنسدان اور ماہر مصطفیٰ احمدی روشن کی ہلاکت میں بھی اسی سائنسدان کا ہاتھ تھا۔ ایرانی منحرف سائنسدان ایرانی نظام حکومت سے سخت نالاں تھے۔ ایرانی نظام حکومت کی سختیوں اور پابندیوں سے خوفزدہ کئی سائنسدان پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ کئی ایرانی سائنسدانوں کو زبردستی جوہری توانائی کے لیے کام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کابل امریکی وزیر دفاع کی افغانستان میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ افغانستان میں لڑنے والے امریکی فوجیوں سے بھی امریکی وزیر دفاع کی ملاقات۔ زلمے خلیل زاد بھی دوبارہ 6 ملکوں کے سفارتی مشن پر روانہ۔ زلمے خلیل زاد قطر، ترکی، بیلجیم، افغانستان، پاکستان، جرمنی کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں اعلیٰ حکام سے زلمے خلیل زاد مذاکرات کریں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے افغان طالبان کو افغانستان میں دفتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ افغان طالبان نے اشرف غنی کی درخواست مسترد کر دی۔
امریکہ مسلمان اراکین پارلیمنٹ نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمان اراکین پارلیمنٹ کے بائیکاٹ پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں خلیج اور امریکہ اسرائیل اتحاد میں دراڑ آنے کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ الہان عمر اور رشیدہ طالب نے اسرائیل مخالف تحریک BDS کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ BDS تحریک کا مقصد اسرائیل کا سفارتی، ثقافتی، تجارتی بائیکاٹ ہے۔ BDS سے نسل پرستی اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب توجہ مبذول ہوگی۔ الہان عمر، رشیدہ طالب۔ شام سے امریکہ نے فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اگلے چند ہفتوں میں امریکی بھری فوج شام سے واپس بلا لیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سربراہ جنرل جوزف، شام میں داعش کی باقیات موجود ہیں، ٹرمپ کا فیصلہ درست نہیں، یورپ کی تنقید۔ شامی جنگ میں 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔ بشار الاسد کو بچانے کے لیے روس، ایران، اسرائیل اور یورپ نے مدد کی۔ سعودی عرب سعودی ولیعہد نے العلا شہر میں عالمی سیاحتی ورثے کے فروغ کے لیے جنگل بسا دیا۔ العلا شہر میں زمانہ قدیم کھنڈرات، آثار قدیمہ واقع ہیں۔ عالمی سیاحتی ادارے یونیسکو آثار قدیمہ کی کھوج میں مصروف۔ العلا شہر میں سیاحت کے فروغ سے سعودی عرب کی معیشت میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں نجی اسکولوں میں فیس اضافوں پر کیس کی سماعت۔ نجی اسکولوں کو شرم تک نہیں آتی، فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے پر ریمارکس۔ نجی اسکول والے بچوں کے والدین سے ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ جسٹس گلزار۔ پاکستان میں نجی اسکولوں نے مافیا کا روپ دھار لیا ہے۔ ذرائع۔ نجی اسکولوں میں اصلاحات کے لیے حکومتی ایکشن ناگزیر ہو چکا ہے۔